لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ناظرین، میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام لبیک اللہم لبیک میں. الحمدللہ ہم نے حج کا پورا مکمل طریقہ دیکھ لیا. اب کیا کریں؟ میں یہ مشورہ دیتا ہوں، ایک سجیشن ہے کہ چلیے ایک ریویژن کرتے ہیں. اس ریویژن میں بہت ہی آسان طریقے سے لیکن بہت ہی فاسٹ ہم پورا حج کا سفر جو ہم نے اتنی ایپیسوڈز میں دیکھا، ایک مختصر طریقے سے سمری آؤٹ لائن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ریویژن کے طور پر. شروعات کرتے ہیں آپ کی پیکنگ سے. آپ نے اپنی حج کے لیے تیاری کر لی، روحانی طور پر، دین سیکھنے کے طور پر، علم حاصل کرنے کے طور پر. مشورہ دیتا ہوں جنازے کی نماز بھی سیکھ لیے. وہاں کئی بار جنازے کی نماز بہت پڑھنا ہوتا ہے الحمدللہ، اور کئی لوگوں کو جنازے کی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے. تو آپ نے تیاری کر لی الحمدللہ، اپنی بیگ کو پیک کر لیا. بیگ کے اندر ساری وہ خیر و بھلائی کی چیزیں جو آپ کو ساتھ میں لے جانا ہے آپ نے وہ کر لیا، اور آپ تیار ہیں. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے احرام کا لباس پہنا ہوا ہے، راستے میں موقع نہیں ملنے والا، لیکن احرام کی نیت کہاں کریں گے؟ احرام کی نیت کریں گے آپ انشاءاللہ میقات پر. وہ جگہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، وہ جگہ ہے احرام کی نیت کے لیے. تو یہاں سے گھر سے پابندیاں آپ پر لازم نہیں ہوئی ہے. آپ غسل کرنے کے بعد، کسی نماز کے بعد میں اگر احرام پہنتے ہیں تو اور اچھا ہے الحمدللہ. اور آپ نے تیاری کی، احرام کا لباس پہنا، گھر سے نکلے. آپ سواری کی دعا پڑھتے ہیں، آپ سفر کی دعا پڑھتے ہیں، آپ گھر والوں کے لیے نصیحت کرتے ہیں، ان کے لیے یاد دہانی اور اہم بات چھوڑ کر جا رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے واپس آنے نہیں ملے، تو وہ لوگوں کے لیے کوئی اہم بات ہو جس سے کہ وہ آگے کی زندگی میں روشنی پا سکے. آپ نے سفر کی دعا پڑھی، آپ نے سواری کی دعا پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ سواری میں چڑھ کر فائنلی جب میقات تک پہنچتے ہیں تو میقات تک پہنچنے کے بعد اللہم لبیک بعمرہ، اور یہ کہنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. جتنا آپ تلبیہ پڑھیں گے، یاد رکھیے آپ کے حج کا، آپ کی عمرہ کا مقام اللہ کے نزدیک اونچا ہوتا ہے، کیونکہ افضل الحج الحج والسج، سب سے بہترین حج وہ ہے جس کے اندر تلبیہ کی آواز ہو اور قربانی کی جاتی ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں ساری کی ساری چیزیں آس پاس کی، مان یمینہ وان شمالہ، یہ ساری کی ساری چیزیں تلبیہ پڑھتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھنے کی کوشش کریں. تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ پہنچتے ہیں آخر میں مکہ، وہ شہر جسے اللہ تعالیٰ نے چنا، جو بلد الامین ہے، جو امانت کا شہر ہے، جو وہ شہر ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت رکھی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حرم ہے اور حرم کے اندر پابندیاں ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں یہ وہ شہر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی، جہاں کئی سارے معجزے اور کئی ساری ایسی چیزیں موجود ہے جو نشانی کے طور پر ہے، جن سے لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جسے بلد الامین کہا اللہ تعالیٰ نے، جہاں پہ نصیحت ہے، جہاں سے ایمان بڑھتا ہے. تو آپ وہ شہر تک پہنچ چکے ہیں. مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخلت ہا ہنا، میں یہاں سے داخل ہوتا ہوں، لیکن پورا کے پورے مکہ کل فجاج مکہ طریق، ساری کی ساری مکہ کی جو گلیاں ہیں وہ سب کے سب راستہ ہے، کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں، کسی بھی گیٹ سے داخل ہو سکتے ہیں. آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں. جب آپ کی نظریں پہلی بار کعبۃ اللہ پر پڑتی ہے تو جیسے کہ ہمیں کچھ صحابہ اکرام سے ملتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، اور آپ بھی دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ جو دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں، مطاف ایریا میں پہنچتے ہیں جو طواف کی ایریا ہے. طواف کے ایریا میں پہنچنے کے بعد آپ کا طواف شروع ہوگا. کہاں سے شروع ہوگا؟ اور یہ آپ کا حقیقی طور پر دیکھیں تو فرسٹ سٹیج تو وہ تھا جب آپ نے احرام پہنا، سیکنڈ سٹیج وہ تھا جب آپ حرم تک پہنچے، تھرڈ سٹیج یہ جو سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ طواف سٹارٹ ہو رہا ہے. طواف آپ کا سٹارٹ ہوگا حجر اسود سے. اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں گے، بوسہ نہیں دے سکتے ہیں چھو سکتے ہیں، چھو کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دیں گے. وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو صرف اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر کے
بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ اپنے طواف کو شروع کریں گے۔ طواف ہمیشہ کاؤنٹر کلاک وائز ہے، یعنی اینٹی کلاک وائز ہے، اور طواف جب آپ کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ طواف کے 7 راؤنڈ میں آپ کا سیدھا کندھا کھلا ہوگا، اور پہلے 3 راؤنڈ میں مردوں کو رمل کرنا ہے۔ اس کی ہسٹری ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے مکہ کے مشرک سامنے والی پہاڑیوں پر تھے، اور کیونکہ وہ ان پہاڑیوں سے دیکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک، یعنی کہ 3/4 پونا راؤنڈ میں رمل کرنے کہا، اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک چلتے ہوئے آئیں گے۔ اس درمیان ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، ہمیں کوئی بھی فکس دعائیں ہر راؤنڈ کے لیے نہیں ملتی، آزاد ہیں آپ کو جو جو دعائیں یاد ہے، جو جو ذکر و اذکار یاد ہے آپ پڑھتے جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ طواف جو کعبے کا وہ نماز کی طرح ہے، تو باتیں کم کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ آپ 7 راؤنڈ پورا کرتے ہیں، 7 راؤنڈ پورا کرنے کے ساتھ ہی آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے 7 میں سے صرف 3 راؤنڈ میں رمل ہے، 4 میں نارمل چلنا ہے۔ 7 راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد اپنے کندھے کو کور کر لیجئے، اور کور کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں انشاءاللہ قل واللہ احد پڑھیں گے۔ فرسٹ سٹیج پر آپ سفر میں تھے، یہاں تک کہ میقات تک پہنچ گئے، اور میقات سے آپ کے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ سیکنڈ سٹیج پر آپ حرم تک پہنچے تھے، اور آپ نے حرم تک پہنچنے کے بعد دعا کی۔ تھرڈ سٹیج پر آپ نے طواف کیا۔ فورتھ سٹیج پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب 5th سٹیج شروع ہو رہا ہے، لیکن 5th سے پہلے ہم اس بات کو ذکر کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم پیا تھا، آپ بھی زمزم پی سکتے ہیں، اور پینے کے بعد انشاءاللہ آپ کا صفا مروہ صحیح شروع ہوگا۔ یہ ہے 5th سٹیج۔ تو 5th سٹیج میں صحیح ہے، لیکن صحیح شروع کرنے میں یاد رکھیے ابدؤ بما بدا اللہ بہ، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، اور پڑھیں گے آپ پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج کرے اور عمرہ کرے تو کوئی اس کے لیے گناہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر طواف کرے، اور وہاں پر چکر مارنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم وہاں صحیح کرتے ہیں۔ صحیح کرنے میں وہاں پہنچ کر ہم نے پہلے صفحہ پر یہ تمام چیزیں پڑھی۔ یہ پڑھنے کے بعد، یہ ایک ہی بار پڑھنا ہے، یہ پڑھنے کے بعد ہم کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ پوری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھتے، اور ہر بار دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ تو آپ یہ کرنے کے بعد صفا سے جائیں گے مروہ، مروہ جانے کے بعد پھر سے وہی دعا جو آپ نے صفا پر پڑھے تھے، وہی دعا یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے جو شروع ہوتی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ سے جو دعا شروع ہوتی ہے وہ دعا پڑھتے ہیں 3 بار۔ تینوں بار پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، 7 مکمل ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ درمیان میں جو گرین لائٹس ہے اس کے درمیان میں وہاں وادی ہوا کرتی تھی، وہاں پر حاجرہ نے دوڑا تھا، اسی سنت کو یاد رکھتے ہوئے مردوں کو وہاں خاص طور سے دوڑنا ہے، اور اس بات کو یاد کرنا ہے الحمدللہ اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حاجرہ کی مدد کی، کس طرح سے زمزم کا پانی آیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی، امتحان لیا، اور کس طرح سے وہ لوگ پاس ہو گئے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اسی سنت پر چلتے ہوئے انشاءاللہ پاس ہونا ہے۔ مروہ پہ ہمارے 7 راؤنڈ جو صحیح کے ختم ہوتے ہیں، وہاں سے ختم ہونے کے بعد مروہ سے باہر نکلیں گے۔ مروہ سے باہر نکلنے کے بعد وہاں پہ آپ کو حجام وغیرہ کی جو دکانیں ملے گی، تو دکانیں جو ہوتی ہے وہاں پر آپ یا اپنی ہوٹل کے قریب جا کر بھی بالوں کو شیو کریں گے۔ اگر آپ شیو کریں گے تو آپ اس چیز کے مستحق ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار رحم کی دعا کی، اللہم ارحم المحلقین، حلق کرنے والوں پر اے اللہ تو رحم کر شیو کرنے والوں پر۔ اور اگر آپ قصر کرتے ہیں تو آپ احرام سے تو باہر نکل جائیں گے، لیکن وہ 3 بار والی دعا نہیں ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار آخری بار تھوڑی سی دعا کی وہ لوگوں کے لیے جو قصر کرتے ہیں۔ بہنوں کو اپنے بالوں میں سے صرف انگلی کے جوائنٹ کے برابر اتنے بال ٹرم کرنے ہیں، کٹ کرنے ہیں۔ احرام کی ساری پابندیاں اسی کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے، آپ احرام سے باہر نکل آتے ہیں، الحمدللہ آپ کا عمرہ اسی کے ساتھ مکمل ہوا۔ فرسٹ سٹیج کون سا تھا؟
میقات تک. سیکنڈ سٹیج کون سا تھا؟ حرم تک. تھرڈ سٹیج میں آپ نے طواف کیا, فورتھ میں 2 رکعت نماز پڑھی, اور ففتھ میں آپ نے صفا مروہ کی 7 راؤنڈ صحیح کیے. ختم ہو گیا عمرہ. الحمدللہ صرف 5 چیزیں, ایزی ہے, یاد رکھیے. لوگ اننیسیسری ڈراتے ہیں کہ بہت مشکل ہے, بہت ہی آسان ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا حج کے دن شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے. حج کے دن شروع ہوتے ہیں. حج کے ہم 5 یا 6 دن ٹوٹل دیکھتے ہیں. 5 یا 6 کیوں, وہ ہم آگے دیکھیں گے. پہلا دن جو 8 ذی الحجہ ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد منا گئے تھے. منا میں جا کر 5 نمازیں پڑھی تھی. لیکن کیونکہ ممکن ہے کہ ایک رات پہلے ہی پہنچا دیا جائے تو شاید 2 نمازیں زیادہ ہو جائے گی آپ کی, 1 یا 2 نمازیں زیادہ ہو جائے گی. لیکن وہ 5 نمازیں آپ جو پڑھیں گے وہ قصر پڑھیں گے, جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, اور اپنے اپنے وقتوں پر پڑھیں گے. کسی کی تحقیق کچھ اور ہو, وہ قرآن و حدیث میں جو ہمیں صحیح بات ملتی ہے اس کے مطابق ہم سب عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور رواداری رکھتے ہیں. ہر کوئی اپنے طور پر یہی کوشش کرے کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کے ناطے ان کی پیروی اور اتباع کرتا ہوں, اور یقیناً علماء کرام نے بھی ہمیں یہی سکھایا. تو منا میں 5 نمازیں اپنے اپنے وقتوں پر اور قصر, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نمازوں کے بعد اور اس دن میں کیا کرنا ہے. احرام کے حال میں ہیں آپ, تلبیہ پڑھیے زیادہ سے زیادہ, ذکر و اذکار کریے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, فضول چیزوں سے بچیں. 9 ذی الحجہ جو دوسرا دن آتا ہے, فجر کی نماز تو آپ کی منا میں ہوئی. فجر پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے منا سے, گئے تھے عرفات, اور عرفات میں داخل ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمیرہ میں رکے تھے, وہاں سے ارانا کی وادی میں, اور پھر عرفات میں داخل ہوئے تھے. لیکن ابھی وقت کی قلت ہوتی ہے تو ہمیں ڈائریکٹلی عرفات کے خیمے میں پہنچا دیا جاتا ہے. منا کا تو اچھا ایئر کنڈیشن خیمہ تھا, عرفات کے اندر تھوڑا بہت ایئر کولڈ, کہیں کہیں کبھی کبھار وہ بھی نہیں ہوتا ہے, ویسے خیمے ملیں گے. عرفات کے اندر اگر آپ زوال کے وقت سے پہلے پہنچ چکے ہیں تو تھوڑا بہت آرام کر لیجئے. زوال کا وقت ہونے کے بعد ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر اور جمع کون سی؟ اول وقت پر جمع ہو رہی ہے, یعنی ظہر کے وقت پر 2 اقامت کے ساتھ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز قصر پڑھیں گے, یعنی 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھیں گے, کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی کیا تھا, اور انہوں نے یہی سکھایا, خذوا عنی مناسککم, اپنے حج کے مناسک کو مجھ سے لے لو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے والوں کو بھی حکم نہیں دیا کہ تم لوگ سب سفر پہ نہیں ہو, تم لوگ سب پوری پڑھو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ حج کے مناسک میں سے, حج کے طریقے میں سے ہے, اور ہم بھی وہی کریں تو اور بہتر. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں وہ دن میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا. یہی تو اہم ترین دن ہے حج کا, یہی تو عرفات کا دن ہے, یوم العرفہ, الحج عرفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حج ہی تو عرفہ ہے. تو یہ عرفات کا جو دن ہے یہی تو اہم ترین دن ہے. اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کریں سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے, سارے کے سارے انسانوں کے لیے. لبیک اللہم لبیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کی دن آئے گا, اس کے پاس نماز بھی ہوگی, اس کے پاس روزہ بھی ہوگا, اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی, اس کے پاس حج بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے, لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں. حقوق العباد. جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد. ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. لائبریریز میں اسلام ہے, آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں. آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں اسلام کے, فیس بک پہ اسلام ہے. اسلام سب جگہ پہ ہے, خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے, ہماری زندگی میں نہیں ہے. دین فار ٹینز. دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے. ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں. i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.
لبيك اللهم لبيك. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل ما قلت انا والنبیون، سب سے فضیلت والی چیز جو میں نے اور سارے نبیوں نے کہا عرفہ کی شام میں وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تھا دوسرا دن حج کا. ختم ہوتا ہے آپ مغرب ہونے کے بعد، مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے. جیسے روزہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کھول سکتے ہیں، نہیں کھول سکتے ہیں، اسی طرح عرفات سے مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے. نکل گئے تو پینلٹی ہے، دم ہے. اور آپ مغرب کی نماز کے بعد عرفات سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں مزدلفہ. مزدلفہ جانے کے لیے الگ الگ طریقے ہیں. یا تو آپ بس سے جا سکتے ہیں، یا میٹرو سے جا سکتے ہیں، یا چلتے ہوئے جا سکتے ہیں، یا کسی ٹیکسی وغیرہ کے ذریعے جا سکتے ہیں. اس میں تھوڑا بہت کنجیشن ہوتا ہے، تھوڑی بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر اور جمع پڑھی. یعنی مغرب کی 3 رکعت ہوگی، عشاء کی 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھی. آپ وطر کی نماز اس کے بعد میں ضرور پڑھ لیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا. ہم دیکھتے ہیں یہی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد آرام کر لیں. اس رات میں آرام کرنے کے بعد فجر کی نماز اول وقت پر پڑھیں، جیسے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اول وقت پر الارم لگائیے، اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ذکر و اذکار کیا. ہم بھی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشعر حرام کے علاقے میں کھڑے تھے. آپ جہاں موقع مل جائے وہاں کھڑے ہو جائیں. اور سورج نکلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے نکل پڑے تھے. یہ جو دن چل رہا ہے یہ ہے 10 ذی الحجہ، یعنی کہ تیسرا دن حج کا. اس دن 4 ٹوٹل کام ہے. جا کر کے پہلے آپ کو جمرات کو کنکر مارنا ہے. سب سے پہلے دن صرف جمرۃ العقبہ جو بڑا والا جمرہ ہے اسی کو کنکر مارنا ہے. یعنی کہ جائیں گے جب تو پہلا نہیں دوسرا نہیں، صرف تیسرے والے جمرہ کو 7 کنکر اللہ اکبر 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 7 کنکر مارنے ہیں. کنکر آپ کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں مزدلفہ سے ہی اٹھانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اگر آپ کسی بچے کی طرف سے بھی مارنے والے ہیں تو پہلے خود کی طرف سے مار لیجئے، پھر بچے یا بزرگ کسی کوئی مستحق ہو جو نہیں آ سکتے ہیں ان کی طرف سے بھی مار سکتے ہیں. مزدلفہ سے کچھ ایسے لوگ جو بہت ہی مشکل حال میں ہو انہیں گنجائش دی گئی ہے کہ چاند ڈوبنے کے بعد، یعنی کہ تقریباً رات کا 2/3 حصہ گزر جانے کے بعد وہ مزدلفہ سے ایسے قسم کے لوگ جلدی نکل سکتے ہیں. تو جمرات کو کنکر مارنا ایک کام ہے 10 ذی الحجہ کو. دوسرا کام 10 ذی الحجہ کو ہے کہ قربانی کرنا. جو قربانی پہلے سے ہو سکتا ہے آپ کے ٹور آپریٹر نے پیکج میں انکلوڈ کیا ہوا ہے، یا اسلامک بینکس کے کاؤنٹرز پہلے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے آپ پیمنٹ کریں گے. شاید ہی کوئی ہوتا ہے جو خود وہاں جا کر اپنے ہاتھ سے قربانی کرے. یہ ہو گیا سیکنڈ کام. تھرڈ کام ہے بال کو حلق کرنا یا قصر کرنا، یا تو شیو کرنا یا تو ٹرم کرنا. دونوں کی دعاؤں کے تعلق سے بات تو آ چکی ہے. اور یہ کرنے کے بعد احرام کی ساری پابندیاں اٹھ جاتی ہے سوائے ایک کے، الا النساء، سوائے بیویوں سے تعلقات. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد چوتھا کام جو اس دن کرنا ہے وہ ہے طواف الافادہ. طواف الافادہ کہاں ہوگا؟ مکہ میں حرم میں کعبہ کا طواف 7 راؤنڈز. لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس کے اندر رمل نہیں ہے. اور یقیناً آسانی ہے، الحمدللہ اتنا سارا کراؤڈ ہوتا ہے، رمل کرنا زیادہ دقت و پریشانی ہو سکتی تھی. اور ایک چیز ہے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں ابھی بھی ہے تو اسے اپنا کندھا کھولنا نہیں ہے. کندھا کورڈ رہے گا. اس کے اندر رمل نہیں ہے، اس کے اندر کندھے کو کھولنا نہیں ہے. اور 7 راؤنڈ کرنا ہے. 7 راؤنڈ کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد صحیح کرنا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے آپ نے عمرہ کے ٹائم پر کیا تھا. 7 راؤنڈز. 7 راؤنڈز ختم کرنے کے بعد اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہے. یہ چاروں چیزوں کو کرنے میں اگر ترتیب آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعل ولا حرج، کرو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ 3 دن ختم ہوتے ہیں. اب آپ کو واپس جانا ہے مینا. اگر رات کا کچھ وقت گزر جائے، کافی حصہ بھی گزر جائے اور آپ مکہ میں تھے، طواف کر رہے تھے، کوئی حرج نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی راتوں میں خود وہاں جا کر خاص مکہ میں طواف بھی کیا ہے. اور اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. پہنچ جائے واپس مینا. مینا پہنچنے کے بعد اگلا دن ہوتا ہے، یہ چوتھا دن ہے حج کا. جو اگلا دن ہوتا ہے اس کے بعد یعنی 11، 12 اور 13، یہ جو 3 دن ہے، یہ 3 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. کوئی 2 دن میں نکل جاتا ہے تو کوئی اس پہ حرج نہیں ہے. وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جو تاخیر کرتا ہے، لیٹ کرتا ہے، 3 دن ختم کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 یا 3 دن دونوں میں اختیار آپ کو دیا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ 2 دنوں میں کرنا کیا ہے؟
کرنے میں ایک کام کرنا ہے خاص طور سے، وہ ہے جمرات کو کنکر مارنا ہے۔ لیکن یہ جو جمرات کو کنکر ماریں گے، اس کے اندر یہی چیز ہمیں ملتی ہے، اس میں دو فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اس بار آپ تینوں جمرات کو کنکر مارنے والے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے صرف ایک جمرۃ العقبہ کو مارا تھا، اب تینوں کو ماریں گے، یعنی کہ صغریٰ، وسطیٰ اور عقبہ، تینوں کو آپ کنکر ماریں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے، ابھی جو وقت شروع ہوگا زوال کے بعد شروع ہوگا، رات میں بھی مار سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ 12 ذی الحجہ کو آپ نکلنا چاہتے ہیں تو مغرب سے پہلے پہلے آپ کے جمرات کو کنکر مار لیے جائیں، ہو جانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے مغرب تک نہیں کیا ہے تو آپ کو اس رات کو رکنا ہوگا، 13 تاریخ یعنی تیسرے دن کے جمرات کو کنکر مارنے کے بعد پھر آپ نکل سکتے ہیں۔ جمرات کو کنکر مارنے میں وہی طریقہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمرہ کو کنکر مارتے، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پھر دوسرے جمرہ کو کنکر مارتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر تیسرے جمرات کو کنکر مار کر پھر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ آسان سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ برجز ملٹیپل لیول والے موجود ہیں، سیکیورٹی وغیرہ کا بھی کافی خیال رکھا جاتا ہے، الحمدللہ آج کل وہاں مشکل اور سٹیمپیز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں اللہ کے بہت بڑے احسان سے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا 6 دن کا پروسیجر۔ ختم کرنے کے بعد منا کے 3 دن آپ وہاں کے خیمے میں گزارتے ہیں۔ اگر آپ منا میں رہ رہے ہیں، یعنی 6 میں سے تقریباً 4 دن آپ کے منا میں ہی گزر رہے ہیں، تو خیمے کا ایڈریس وغیرہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ اپنے میپ میں لوکیٹر وغیرہ لگا لیتے ہیں پہلے ہی دن تو اور آسانی ہو سکتی ہے۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حج کا پورا معاملہ ختم ہونے کے بعد، اس سے پہلے کہ آپ مکہ چھوڑیں، آپ کو طواف الوداع کرنا ہے۔ طواف الوداع میں ایکسیپشن صرف یہی ہے کہ حائضہ عورتوں کو ایک ایکسیپشن استثنائی شکل دی گئی ہے کہ حائضہ عورتیں اگر طواف الوداع کیے بغیر بھی چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تب تک جب تک کہ انہوں نے طواف الافاضہ یعنی 10 ذی الحجہ کو کر لیا ہو، وہ لازم اور کمپلسری ہے۔ اس کے بغیر ان کی احرام کی وہ پابندی کہ میاں بیوی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے ہیں تب تک جب تک کہ طواف الافاضہ ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے طواف الوداع کے متعلق۔ طواف الوداع میں صحیح نہیں ہے، طواف الوداع میں سے طواف کرنے کے بعد ڈائریکٹ نکل جائیں گے 7ویں راؤنڈ میں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ الٹے پاؤں نکلتے ہیں اور کئی ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو غیر ثابت شدہ ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے حج کا سفر بہت ہی مختصر طریقے سے۔ آپ سب کو میں ابھاروں گا کہ اتباع کریں، دین میں کوئی نئی چیزیں نہ لائیں، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ ہم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آخر میں میرے بھائیوں میری بہنیں، الحمدللہ پورا سفر مکمل ہوا، ہم نے ساری چیزوں کی کافی ڈیٹیلز دیکھی۔ اس میں بہت زیادہ ایمفسس اور ضرورت یہ تھی کہ ہم اس کے اسپریچول اینگل کو یاد رکھیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ جا کے حج تو کر کے آ جاتے ہیں، ٹیمپرری تھوڑے دنوں کی عبادت ہوتی ہے، آنے کے بعد لوگ کہتے ہیں یہ حاجی صاحب بن گئے، جیسے کہ ایک ٹائٹل لگ جاتا ہے۔ کیا وہ ٹائٹل پانا مقصد تھا یا اللہ کی رضا پانا مقصد تھا؟ کیا گول تھا؟ کیا تھوڑے دنوں کی عبادت تھی، تھوڑے دنوں کی اللہ کی فرما برداری تھی، تھوڑے سے دنوں کی نیکی تھی، تھوڑے سے دنوں کا سدھار تھا؟ اور کیا ریئلی آپ کو لگتا ہے یہ آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچا لے گا؟ یا زندگی میں چینج لے کر آئے ہیں آپ، یا زندگی میں ایک بہت بڑا سدھار لے کر آئے ہیں؟ حج وہ ٹرانسفارمیشن کا نام ہے، وہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جس ٹریننگ سے جب ایک ایمان والا گزرتا ہے تو اس کے ایمان کے ساتھ عمل کی طاقت جڑ جاتی ہے، جو اگر وہ صحیح اخلاص کے ساتھ کرے تو اس کی زندگی میں ایک ایسا چینج آئے گا کہ اب وہ حرام کھانے کی طرف نہیں بڑھے گا، اب وہ نیکیوں سے دور نہیں رہے گا، اب اس کے اندر ایک چستی آ جائے گی۔ وہ ساری ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اب اس کے اندر ایک سدھار آ جائے گا۔ ایک امیر شخص ہے، امیر کے دماغ میں سے اس کا سارا گھمنڈ ٹوٹ چکا ہوگا، اس کے سارا گھمنڈ ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک غریب کے دل میں سارا انفیریورٹی کمپلیکس ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک ایسی چیز ہے جو حاصل کرنے کے بعد زندگی میں چینج آنا چاہیے۔ اگر نہیں آ رہا ہے تو کچھ تو پرابلم ہے آپ کی حج میں۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، اس کے اسپریچول اینگل کو یاد رکھنا ہے، اس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اینگل کو یاد رکھنا ہے۔ جتنا کہا اتنا کرنا ہے، آگے بڑھ کر ایکسٹرا چیزیں بھی نہیں کرنی ہے، کم کر کے اپنے ثواب کو کھونا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں فرما برداری کی ٹریننگ دی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کی ٹریننگ دی گئی، جہاں پہ الحمدللہ سارے اپنے کام کو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر دینے کی ٹریننگ دی گئی۔ جب حلال چیز کو بندہ چھوڑتا ہے تو اسے قدر ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کے لیے جب حلال کو چھوڑ کر آیا ہوں تو حرام کو بھی تو اللہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ اور ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حج کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ سے اس قبولیت کی دعا کرتے رہیں، اس زندگی میں ایک ٹرانسفارمیشن کی دعا کرتے رہیں،
اس جذبے کو ختم ہونے نہ دیں، خالی ہونے نہ دیں، باتوں کی باتیں نہ بن کے رہ جائے، لیکن اس کے اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ اور اصل مقصد یہ ہے کہ حج مبرور تو تب بنے گی وہ جب وہ زندگی میں وہ چینج لے کر آ جائے، جب زندگی میں وہ ٹرانسفارمیشن آ جائے۔ اور میرے بھائی اور میری بہنیں، یہی تو اصل نشانی ہے کہ حج قبول ہوئی ہے، جب زندگی میں ایک انسان کے چینج آ جائے، جب زندگی میں ایک پورا کے پورا سدھار آ جائے۔ آخر میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سفر میں آپ ہمارے ساتھ تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ حج کے سفر کے وہ لمحے اس پروگرام میں کیسے ایک طرح سے ریکریٹ ہو جائیں، کیسے وہ لمحے آپ کے آنکھوں کے سامنے سے جیسے کہ آ کر گزرنے لگے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس سال حج کا موقع نہیں مل رہا ہو، لیکن یہ چیز سے اپنے آپ کو محروم مت رکھو، یہ چیز سے اپنے آپ کو دور مت رکھو۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، مال دیا ہے، تو آپ کے لیے لازم اور ضروری اور فرض ہو چکا ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حج کرنے جلد سے جلد امیڈیٹلی فوراً جائیں اور اس فریضے کو پورا کریں، زندگی میں یہ ساری بھلائیاں حاصل کریں۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم اس پورے حج پروگرام کے اندر جو ہم نے ساری چیزیں سیکھی، یہ سیکھنے کے بعد ایک عمل کے جذبے کے ساتھ، زندگی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ زندگی میں اس چینج کو انشاءاللہ لے کر آگے بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر قائم رہنے، استقامت کے ساتھ جمنے، اللہ کے کمانڈز کو پورا کرنے، اور جو اللہ نے منع کیا اس چیز سے زندگی بھر بچنے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا۔ ملک کے سیاستدان، تاجر حضرات اور ساری عوام پریشان ہیں بڑھتی مہنگائی سے، غریبی سے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان تمام مسائل کا حل تو دیکھیں میرے ساتھ غریبی کا حل۔ جانیے شیخ محمد معاذ ابو قحافہ سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حضرت ابو برزہ نزلہ ابن عبید اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن کسی بندے کے قدم حرکت نہیں کر سکیں گے یہاں تک کہ اس سے نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے متعلق کہ اس نے اسے کن کاموں میں ختم کیا، اس کے علم کے متعلق کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں کہ کن چیزوں میں اسے بوسیدہ کیا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور حسن صحیح کہا۔